إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم بھائیوں، عزت دار خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے. یہ اسلام کی نعمت، یہ توحید کی نعمت، یہ عقیدے کی اصلاح کی نعمت کائنات کی ساری نعمتوں پر بھاری ہے. ذرا پوچھو اس سے کہ جس کو اللہ نے بعد میں عمر کے ایک حصے کے بعد 20 سالوں کے بعد 25-30 سالوں کے بعد اسلام کی نعمت عطا کی، ذرا دیکھو اس کا خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے. ذرا دیکھو کل تک غیروں کی عبادت کرنے والا
آج اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے. آج نماز میں سجدے میں سر رکھ کر کیا سکون اس کی روح کو ہوا ہے, کیا اس کے دل کو سکون ملا ہے, وہ نعمت کا اندازہ وہ جانتا ہے. اور ہم ٹھہرے خاندانی مسلمان, ہمیں تو باپ داداؤں کے ذریعے سے اسلام ملا ہے, کیا اس کی نعمت ہے. ذرا ان سے پوچھو جو غیر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے پھر اسلام میں آئے. آج تذکرہ کریں گے ابراہیم کا انشاءاللہ, آج تذکرہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام کا. حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے, قافلے نکل چکے ہیں. کم سے کم 3-4 لاکھ یا 5 لاکھ کا خرچ کر ایک انسان حج کے لیے جانے والا ہے. یہ وہ سنت ابراہیمی ہے, یہ وہ صفا مروہ کے چکر ہے, یہ وہ قربانی کے دن کی قربانی ہے, یہ کعبۃ اللہ کا طواف ہے, یہ مینا اور مزدلفہ میں کھڑے ہونا ہے, یہ ایک رکن جو حج کا ہوتا ہے. آؤ ذرا تھوڑا ابراہیم کے نظریے سے یہ اعمال کو دیکھتے ہیں, ذرا سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابراہیمی زندگی گزارو اور بلندی پاؤ, ابراہیمی بنو اور بلندی پاؤ. مانا یہ ہے کہ تم ابراہیم کا عقیدہ اپناؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. مانا یہ ہے کہ تم ابراہیم کے جیسے اعمال کرو, اللہ زندگی میں بھی, یہ دنیا کی زندگی میں بھی بلندی عطا کرے گا. تم ابراہیم جیسا عقیدہ پاؤ, اللہ قیامت میں بھی تم کو کامیاب کرے گا. ابراہیم علیہ السلام 30 پارے ہیں قرآن مجید کے, 30 پارے. ذرا ایک دفعہ یہ پڑھنا, جا کر ذرا دیکھنا, پاروں کے صفحوں کو پلٹتے جاؤ. 30 پاروں میں ہر پارے میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا. ابراہیم کا ذکر کیسے ذکر کیا ابراہیم کا؟ اللہ نے کہیں پر ذکر کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم تو ہمارے وہ ابراہیم ہیں جن کو ہم نے دوست بنایا ہے. یہ ابراہیمی بننا چاہتے ہو تم؟ اگر ابراہیم جیسا عقیدہ بناؤ گے, ابراہیم جیسے اعمال کرو گے, جیسے اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا, انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں دوست بنائے گا. اللہ کا لوگ اللہ کا ولی کس کس کو ڈھونڈتے ہیں, کس کس کو اللہ کا دوست سمجھتے ہیں معلوم نہیں. وضو کا طریقہ معلوم نہیں, گندگی میں رہنے والے, ننگے رہنے والے, پانی نہیں لانے والے, نماز نہیں پڑھنے والے, قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا, گندگیوں میں رہنے والے کو لوگ اللہ کا ولی اور دوست سمجھتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا دوست ہے. کہا اللہ نے ہم نے بنایا ہے ابراہیم کو ہمارا دوست. کہیں تذکرہ کیا ابراہیم کا, انہو کانا صدیقا نبیّا. کہا ہمارا نبی, ہمارا ابراہیم تو وہ ابراہیم ہے جو سچا نبی ہے, سچا نبی ہے. اور ایک جگہ تذکرہ کرتے ہوئے کہا قال انی جاعلک للناس اماما. ہمارا ابراہیم تو وہ ابراہیم ہے, اس کا عقیدہ وہ عقیدہ, اس کے اعمال وہ اعمال ہے, اس سے ہم اتنا پسند کرتے ہیں, اتنا ہمارا یہ محبوب ہے, اتنا ہمارا یہ خلیل ہے. قال انی جاعلک للناس اماما. اب ہم نے اس کو پورے انسانوں کا امام بنا دیا ہے. اللہ اکبر. کہیں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا اسوۃ حسنہ, اسوۃ حسنہ. لوگوں پوری قرآن کے اندر 2 نبیوں کے متعلق اللہ نے کہا بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی. ایک کہا تو کہا کس کے تعلق سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام. تذکرہ کیا ابراہیم کا اللہ نے اسوۃ حسنہ. کہا امام بھی تم ہو لوگوں کے, ہمارے دوست بھی تم ہو, تم سچے نبی بھی ہو, تمہاری زندگی سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. ذرا تھوڑا یہ آیت پر غور کرو. اسوۃ حسنہ کب آیت نازل ہوئی؟ کس پر نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی. قرآن کے سب سے پہلے مخاطب خود محمد رسول اللہ ہے. اللہ آسمانوں سے جو لوگوں کے آئیڈیل ہے, جو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے, اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی ابراہیم کی زندگی آئیڈیل ہے. اللہ اکبر. اولو العزم انبیاء میں سے ہے ابراہیم. اولو العزم انبیاء 5 ہیں بڑے انبیاء, اولو العزم انبیاء جن کو کہتے ہیں. کون کون ہیں؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ہاں موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 نبی اولو العزم ہیں. ہاں ابو الانبیاء کہا گیا ہے, اولو العزم بھی ہے,
لوگوں کے امام بھی ہے، اللہ کے دوست بھی ہے، بہترین لوگوں کے لیے نمونہ بھی ہے، اور ابو الانبیاء بھی ہے کہ کئی نبیوں کے باپ ہے۔ آپ کی نسل میں سے پے در پہ نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر۔ کہیں پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا خانت للہ، کون ہے ہمارا ابراہیم؟ فرما بردار ہے، یہ فرما برداروں کا فرما بردار، ایسا فرما بردار ہے ہمارا یہ ابراہیم کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا، ابھی خواب میں دیکھا ہے، ادھر خواب میں دیکھتا ہے، ادھر عمل کر لیتا ہے۔ ان کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، بہت بکرے کاٹے ہوں گے کاٹنے والوں نے، ہاں لاکھوں روپے کے بکرے کاٹے ہوں گے سنت ابراہیم پر عمل کرنے کے لیے۔ کتنے عمرے کرے؟ 50 100 عمرے کر لیے، حج کر لیے، جی ہو بہت حج کرے، ہاں حج کر لیے، کعبۃ اللہ کا طواف کر لیے، صفا مروہ کے چکر لگا لیے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم ابراہیمی بننا چاہتے ہو، ابراہیمی زندگی اپنانا چاہتے ہو، تو صرف حج کرنے سے ابراہیمی نہیں بن پاؤ گے، صرف صفا مروہ کے چکر لگانے سے ابراہیمی نہیں بن پاؤ گے، صرف بقر عید کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر قربانی کر دینے سے ابراہیمی نہیں بن پاؤ گے۔ ابراہیمی بننا ہے تو ابراہیم کا توحید والا عقیدہ اپنانا ہوگا سب سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا، بقرعید کی عید آئی تو پورے لوگ قصے سناتے، کیسا کیسا ہوا، حضر علیہ السلام کو چھوڑ دے کے آئے، بیابان میں آئے، ہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے، کیسا جو ہے نا قوم ان کو ماری، کیسا جو ہے نا آگ میں ڈالے جانے والا تھا، پورا تذکرہ ہوتا۔ اسماعیل کو کیسا قربان کرے، انہوں ہٹ کے جنت سے دمبا آ گیا، سب تذکرہ ہو رہا مسجدوں میں۔ جو اصل تذکرہ ہونا ہے وہ نہیں، اللہ کے بندو، ابراہیم کا تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ توحید کا ذکر نہ ہو۔ ابراہیم کے تذکرے میں توحید، ابراہیم، توحید ابراہیم، تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسی توحید؟ اللہ اکبر! کیا توحید؟ یہ توحید بھی وہ توحید لوگوں جس کی آسمانوں سے اللہ گواہی دی۔ اللہ اکبر! توحید کا عالم یہ ہے ابراہیم کا، ایسا توکل اللہ پر، ایسا بھروسہ اللہ پر۔ لوگوں ایسا عقیدہ بنانا ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ آسمانوں سے ہمارے عقیدوں کی گواہی دے، آسمانوں سے اللہ ہمارے توحید پرست ہونے کی بھی گواہی دے، آسمانوں سے اللہ یہ گواہی دے کہ یہ میرے بندے شرک کرنے والے نہیں ہے۔ ابراہیم کا تذکرہ اللہ نے کیا، کہا اللہ تبارک و تعالی نے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ لوگوں اللہ نے سچ کہا ہے، لوگوں اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ابراہیم کو فالو کرو، ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کے ملت پہ تم آ جاؤ، ابراہیم کی ملت پہ تم داخل ہو جاؤ، ابراہیم جیسا توحید کا عقیدہ اپناؤ۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ آسمانوں سے گواہی دے رہا ہے ہمارا ابراہیم وہ ابراہیم ہے جو شرک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مشرکوں میں سے نہیں ہمارا ابراہیم، شرک کرنے والا نہیں ہمارا ابراہیم۔ سنت تو اپنا لیے ابراہیم کی، عقیدہ کب اپناؤ گے بھائی؟ عقیدہ کب اپناؤ گے؟ کب آ کر ابراہیم کے عقیدے پہ آؤ گے؟ عمروں پہ عمرے، حجوں پہ حج کر رہے ابراہیم کی سنت پر، حاجر کی سنت پر صفا مروہ کے چکر لگا رہی، مینا مزدلفہ میں چلے جا رہی، سب کچھ کر رہی، عقیدہ نہیں اپنا رہی ابراہیم کا۔ آج بھی توحید کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ لوگوں، آج بھی امت کا ایک بڑا طبقہ توحید کے صحیح عقیدے سے غافل ہے۔ لوگوں آج بھی تعویذوں پر، بھلاووں پر، پلیتوں پر، تغروں پر، قبوں پر، قبروں پر عقیدہ ہے لوگوں کا۔ آج بھی لوگوں کو تعویذوں پر، بھلاووں پر، جلانے کی چٹیوں پر، دھاگوں پر، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں ان کے شرک کی عقیدہ کے اندر۔ لوگوں یاد رکھو، ابراہیم کی سنت بھی اپنا لیے، اور اگر ابراہیم کے عقیدے سے منہ موڑ لیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 پڑھی، ذرا عقل مند بن جاؤ، بے وقوفوں کی لسٹ میں سے باہر نکل جاؤ، ذرا ابراہیم جیسا عقیدہ اپناؤ۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ابراہیم کے عقیدے کو اپناؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 کیا کہا اللہ نے؟ کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ یہ ابراہیم کے عقیدے سے وہ منہ موڑتا ہے،
وہ اپنے آپ کو پلٹاتا ہے، وہ ابراہیم کے عقیدے پہ توجہ نہیں دیتا، وہ ابراہیم کے عقیدے کو اپنانے سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ بڑا ہی نکما ہے ایسا شخص جو ابراہیم کے عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے، بڑا ہی بے وقوف ہے ایسا شخص جو ابراہیم کے عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ ابراہیم کے عقیدے کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے، کہا ابراہیم کے عقیدے کو چھوڑنے والے نکمے، نالائق اور بے وقوف ہے، اور جو ابراہیم کے عقیدے کو اپنانے والے ہیں، اللہ نے کہا کیوں عقیدے کو اپنانا ہے ابراہیم کے عقیدے کو اس لیے اپنانا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اللہ نے ان کو چنا ان کے عقیدے کی وجہ سے، اللہ نے ان کو چنا ان کے توکل کی وجہ سے، اللہ نے ان کو چنا ان کے عمل میں اخلاص کی وجہ سے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، تم عقیدہ اپناؤ گے ابراہیم کا، تم عمل بھی اپناؤ گے ابراہیم کے، کیوں؟ یہ خود اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، لوگو دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، تم ابراہیم کا عقیدہ اپناؤ، تم حکومتوں کے ڈر کو باہر نکالو، تم لوگوں کے ڈر کو باہر نکالو، تم مسائل کے ڈر کو باہر نکالو، تم آؤ ابراہیم کے عقیدے پر۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جس طریقے سے ابراہیم کے عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں چنے ہوئے بندوں کو ابراہیم کو شامل کیا تھا، انشاءاللہ ہم بھی ان کی پیروی کریں گے، اللہ کے خاص چنے ہوئے بندوں میں شامل ہوں گے۔ دنیا میں عزت ابراہیم کا عقیدہ علیہ السلام۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم کی زندگی کو اپناؤ گے، عمل میں بھی عقیدے میں بھی، دنیا نہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ آخرت میں بھی جنت عطا کرے گا انشاءاللہ، صالحین میں شمار کرے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ کیا عقیدہ توحید، کیسا عقیدہ؟ ذرا دیکھو تو صحیح، پوری زندگی پہ نظر ڈالو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک توحید کے عقیدے میں توکل کا جو عقیدہ ہے یہ اپنانا ہے آپ کو اور مجھ کو۔ بھروسے کا عقیدہ، کیسا بھروسہ اللہ پر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہیں، نوجوانوں ذرا ڈر نکالو اپنے سینوں میں سے، بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے، مصیبتیں دینے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ إِلَّا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس وہی دینے والا ہے مصیبت، پھر وہی دور کرنے والا ہے، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی مشکل میں مبتلا کر کے وہی مشکل سے نکالنے والا، وہی مصیبتیں دینے والا، وہی مصیبتوں سے نکالنے والا۔ ذرا تھوڑا یہ عقیدہ لاؤ، ذرا معاشرے کا ڈر نکالو، ذرا ماحول کا ڈر نکالو، ذرا بیکار کی طاقتوں کا ڈر نکالو۔ ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں، نوجوان ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، بت خانے میں چلے گئے کہ اللہ اکبر۔ ذرا تھوڑا سوچو کیا ہمت ہوں گی، اللہ اکبر۔ اکیلے ہیں، اکیلے۔ آج معمولی 1 مہینے کا 15 دن کا کورس رکھے سمر کیمپ کے نام پہ، دوست کے ساتھ آتے، دوست کے ساتھ جوڑی جوڑی، دوست نہیں آئے تو انہوں بھی نہیں آتے۔ ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے، پوری امت ایک طرف ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے، گئے بت خانے کے اندر، بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ کیا ہمت بھائی، کیا عقیدہ ہے، کیا توکل اللہ پہ، بنانے کون کیا کر سکتا ہے۔ یہاں پر وہ کھڑے بت تو کھڑے بت تھے، مسلمانوں کو لیٹے ہوئے بتوں سے ڈرایا گیا۔ ادب سے جانا، ادب سے آنا، بے ادبی ہوئی تو اندر تمہارے افلاسی آ جاتی، تم لٹ جاتے، تم برباد ہو جاتے، لیٹے ہوئے بتوں سے ڈرایا گیا۔ کیا عقیدہ مسلمانوں کا۔ گئے ابراہیم، توڑ دیے بتوں کو، الزام آیا ابراہیم توڑے۔ کیا بہترین دعوت دی نا قوم کو کھڑے کر کے، بولے اب تم نکلو یہاں سے۔ قوم نکال دی باہر، نمرود کے بیلے کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا گیا۔ حکومت خلاف ہے نا، حکومت خلاف ہے نا، لوگ آج خلاف حکومت کے تانے دے رہے ہیں، پریشان بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، حکومت بننا، ہماری حکومت، تمہاری حکومت، طاقت آ جانا۔ کچھ طاقت کی ضرورت نہیں ہے مومن کو، مومن کو کوئی طاقت پر بھروسہ نہیں، مومن کو کوئی حکومت پر بھروسہ نہیں، مومن کرتا ہے اللہ پر بھروسہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آج امت کا ایک طبقہ یہ بھی بول رہا ہماری حکومت آ کے تو سب اچھا ہو جاتا، کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔
ہماری حکومت نہیں، ابراہیم کا عقیدہ لانے کی ضرورت ہے، حکومت نہیں، توحید کا عقیدہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں اپنی زندگیوں سے شرکی اعمال کو نکالو، اپنی زندگی میں توحید کے ابراہیم کے عقیدے کو لاؤ۔ اللہ ہندوستان نہیں، کائناتوں کی ساری حکومتوں کو، تملک العرب والعجم، پوری حکومتوں کو توحید پرستوں کے ابراہیم کے عقیدے پہ چلنے والوں کے خادموں میں لا کر ڈال دے گا انشاءاللہ۔ گئے حکومت کے سامنے، نمرود کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ نمرود کیا بول رہا ہے؟ کیا ابراہیم ہم کو خدا نہیں مانتے؟ نہیں مانتا۔ کیا کرتا تمہارا خدا؟ میرا خدا زندگی اور موت دینے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ یہ ابراہیم کا عقیدہ تھا۔ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ ابراہیم کا عقیدہ ہے لوگوں۔ زندگی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، موت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی زندگی باقی ہے، کائناتیں مل کے زندگی چھین نہیں سکتی۔ کسی کی موت آنے والی ہے، کائناتیں مل کے ایک لمحے کی زندگی بھی اسے عطا نہیں کر سکتی۔ بولے میرا اللہ تو، میرا رب تو وہ ہے، میرا الہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اچھا، بولا لا ادھر سے قید خانے میں سے لایا گیا۔ ایک کو سزائے موت ہونے والی تھی، ایک کی رہائی ہونے والی تھی۔ کہا جس کو رہائی ہونے والی ہے اس کو مار ڈالو، جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس کو چھوڑ ڈالو۔ ابراہیم دیکھے آپ، ہم بھی دیتے زندگی موت، ہم بھی دیتے۔ ابراہیم نے کیا توحید کی دعوت، حکومت کی نظروں میں نظریں ڈال کر لڑنا نہیں، حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈے وہ پروپیگنڈے نہیں کرنا، توحید کی دعوت دینا، حاکم کو جا کے، بادشاہ کو جا کے، لیڈر کو جا کے، بستی کے لیڈروں کو، بستی کے ایم ایل اے کو، بستی کے کونسلر کو، ایریا کے ایم پی کو، سی ایم کو، پی ایم کو، سب کو توحید کی دعوت دینا۔ یہ ابراہیم کی زندگی کا درس ہے۔ ابراہیمی بننا ہے تو یہ کرنا ہے۔ یہ کرو گے اللہ ساری کائناتوں کے طاقتوں کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تم زندگی موت دیتے ہیں۔ نمرود، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ تو اگر واقع میں رب ہے، مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں ڈبا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نمرود کے کہا مار ڈالو اس کو، آگ میں ڈال ڈالو، لے جائے۔ گستاخ ہے ہمارا یہ۔ مشرق سے جب دلیل نہیں بنتی تو مشرق کیا کرتا معلوم؟ جہالت پہ آ جاتا۔ جب مشرق سے دلیل نہیں بنتی، او تمہارے بابا ایسے، تمہارے اماں ایسے، تمہارا خاندان ایسا، انہوں ایسا کرے، انہوں ذاتیت پہ آ جاتا، گالی گلوچ کرنے لگتا، مارم توڑی پہ آتا۔ مشرق سے جب دلیل نہیں بنتی، کیوں مانگ رہے ہیں بھائی اوروں کے در سے؟ اللہ کے در سے مانگو، غصہ آ جاتا۔ ولیوں کے گستاخ ہے۔ ارے اس میں گستاخی ولیوں کی کیا ہوگی بھائی؟ ہم بول رہے ہیں اللہ سے مانگو، اس میں ولیوں کی گستاخی کیا ہے؟ ہم بول رہے ہیں قبروں کو سجدہ مت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ بنائے پیشانی، یہ سر اللہ عطا کرا، یہ سر اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ تو تم گستاخ، اللہ اکبر، اللہ کے بندو ہم کب گستاخی کرے اولیاء کی؟ ہم پر الزام ہے اولیاء کی گستاخی کا ہے۔ ہم نے کبھی، تم لاؤ ایک بیان لا کر، ہم کو ایک بیان لا کر بتاؤ کہ حقیقی اللہ کے ولی کی ہم نے گستاخی کی۔ تم اگر ننگے بھکوں کو لا کے کپڑے نہیں پہننے والوں کو اللہ کا ولی بولو بولے تو یہ عقل نہیں ہے بھائی، یہ دلیل نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھنے والا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو طہارت اور پاکی صفائی کے ساتھ نہیں رہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، گھبرا گیا نمرود، پریشان ہو گیا۔ جاؤ ابراہیم کو ڈالو آگ کے اندر۔ لگائی گئی آگ لگائی گئی۔ ایسی آگ قریب جا کر نہیں ڈال سکتے۔ مورخین نے لکھا جھولا بنایا گیا ابراہیم کے واسطے، آنکھ میں جھونکنے کے لیے جھولا بنایا گیا تاکہ ان کو جھلا کر ایسا پھینکا جائے تو سیدھے وہ آنکھ میں جائے، قریب نہیں جا سکتے۔ ایسی آگ، ایسی آگ۔ ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں جھولے میں، آسمانوں سے فرشتہ آ گیا۔ مسلمانوں کیا توکل ہے، یہ کیا بھروسہ ہے؟ آج معمولی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ انسان درے در بھاگتا ہے۔ چھوٹی پریشانی آ گئی، ان کے در پہ ان کے در پہ، چھوٹی بیماری آ گئی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ۔
کیا ہو جاتا کدھر ہو جاتا. کیسا عقیدہ ابراہیم کا. لوگ کہہ رہے ہیں اسباب اپناؤ اسباب اپناؤ. کیا سبب ہے؟ کیا اسباب اپنانا ہے مشکل میں؟ اصل اسباب کو چھوڑ دیے, مسبب الاسباب کو چھوڑ دیے, اصل جو سبب تھا وہ چھوڑ دیے, اس کے علاوہ ساری چیزیں اپناتا انسان مشکل میں. آگ ہے, آگ سے نہیں ڈر رہی. مسلمان اگربتی موم بتی سے ڈر جاتے, اگربتی موم بتی سے ڈر جاتے. ایک صاحب بولنے لگے ہمارے بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی. کائی کو خراب ہو رہی؟ بولے ہمارے پڑوس والے روزانہ اگربتی لگا رہے ہیں. اللہ کے بندے, انہیں لگا رہا, اس کو لگانے دے. اس کی اگربتی سے تو پریشان کیا کو؟ نہیں, کہاں سے لا رہے ہیں کی اگربتی؟ انہوں اگربتی کہاں سے لا کے جلا رہے ہیں کی؟ ابراہیم کے سامنے آگ ہے, نہیں ڈر رہی. یہ توکل کا عقیدہ, بھروسے کا عقیدہ. معمولی اگربتی موم بتیوں سے ڈر جانے والی ہے یہ قوم. عقیدہ اپنانا ہے ابراہیم کا. آگ جلی ہوئی ہے, آسمان سے فرشتہ آیا. دعا کیا پڑھ رہے ابراہیم؟ حسبنا اللہ حسبنا اللہ. کیا سبب اختیار کرے ابراہیم؟ دعا کا سبب. آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ چھوٹی پرابلم آتی, چھوٹی پریشانی آتی, پینک ہو جاتے. پینک ہو جاتے, کسی کی طبیعت خراب, کسی کا حادثہ, کچھ مسئلہ, پینک ہو کے بھاگنا شروع کرتے. سبب کیا؟ سبب دعا اختیار کرنا ہے. سبب دعا اختیار کرنا ہے. دنیا کے سارے اسباب ڈھونڈتے پھر رہی, دعا نہیں کر پا رہی, دعا کر رہی. کیا بول رہی؟ حسبی اللہ. اچھا, بول رہے ہیں تو صرف زبان سے نہیں بول رہی ہیں. ابراہیم صرف زبان سے نہیں بول رہے حسبی اللہ. کتنا بڑا سبب آیا معلوم اس کے بعد؟ آیا آسمان سے سبب. ابراہیم کے لیے آسمان سے سبب آیا. کون؟ فرشتوں کے سردار آئے. اے خلیل اللہ, اے اللہ کے دوست, اللہ نے بھیجا ہے آسمان سے. بولو ذرا. ادھر بارش کا فرشتہ ہے, ہواؤں کا فرشتہ ہے. ذرا آپ بولے, یہ سبب اختیار کرے آپ. ادھر پانی برستا, آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ادھر ہوا چلتی ہے, ہوا سے آگ بجھائی جا سکتی ہے. ذرا بولو ابراہیم کیا بول رہے ہیں زبان سے؟ حسبی اللہ حسبی اللہ. جبرائیل آپ فرشتوں کے سردار ہے, آپ فرشتوں کے سردار ہے. اللہ نے جو اختیار دیا آپ کو دیا, لیکن میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جبرائیل آپ کی ضرورت نہیں میرے کو. اللہ اکبر. آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میرے کو. اللہ اکبر. یہ آنا ہے لوگوں, میرے بھائیوں, یہ بھروسے کا عقیدہ آنا ہے. یاد رکھو, یاد رکھو, جو مصیبتیں اللہ نے ہماری زندگی میں لکھ دی ہیں, اللہ کے علاوہ وہ مصیبتیں کوئی دور نہیں کر سکتا. چاہے جو سبب اختیار کرنا ہے اختیار کر لو. اور جو مصیبتیں اللہ نے ہماری زندگی میں نہیں لکھی ہیں, کائناتیں مل کے بھی وہ مصیبت ہمیں دے نہیں سکتی. کب آئیں گا بھروسے کا عقیدہ بھائی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے انسان, چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پریشان ہو جاتا ہے انسان. ذرا دیکھو, حج کو تو جا رہی, اے حج کو جانے والوں, اے عمروں پہ عمرے کرنے والوں, حج کو تو جا رہی, کہیں عقیدے میں خلل ہے, کہیں ابراہیم جیسا عقیدہ نہیں. یقین جانو, تم کتنے حج کر لو, تم کتنے عمرے کر لو, تم کتنے صفا مروہ کے چکر لگوا لو, تم کتنے قربانی پر بکرے کاٹ لو, کتنا مہنگا جانور لا لو, اگر ہمارا عقیدہ توحید کا عقیدہ نہیں. اللہ نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ جنہ. اللہ مشرکوں کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا. ہاں, لیحبطن عملک, مشرکوں کے سارے عمل کو اللہ تباہ کر دیتا ہے. تمہارا حج پانی میں جائے گا, ہمارے عمرے پانی میں جائیں گے, ہماری آپ کی عبادت نمازیں اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا, اگر ہمارے عقیدے میں خلل ہوگی, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو اختیار دو گے, یہ سمجھو گے کوئی اور بھی اولاد دینے والا ہے, کوئی اور بھی شفا دینے والا ہے, کوئی اور بھی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے, کوئی اور بھی مسئلہ حل کرنے والا ہے. ڈوریاں پہن کے کالے کالے ہاتھوں میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, کیا پڑھتے ہو کعبۃ اللہ میں؟ کیا پڑھتے ہو طواف کرتے کرتے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تیری ذات, تیری صفات, تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں. اللہ کوئی شریک نہیں ہے تیرا. یہ ڈوری, اس پر میرا کوئی یقین نہیں. ایسا مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. کہیں کو پہن کے آئے بابا ڈوری, طواف کر رہے لوگ, طواف کر رہی. طواف میں کیا کرنا ہے؟ ایک کاندھا کھلا رکھنا ہے,
ہاتھ دکھ رہا. بیچارہ پولیس والا متوا, ادھر آؤ بھائی, کیا ہے یہ, کیا عقیدہ, کیا سیکھے پھر؟ اگر ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے سے پہلے, حج اور عمرہ کرنے سے پہلے, ہاں تیاری کرنے سے پہلے, قربانی کرنے سے پہلے اگر عقیدہ توحید نہیں سیکھے, کچھ بھی نہیں سیکھے, ہم یقین جانو کچھ بھی نہیں سیکھے. گلے پہ چھری چلا دینا بہت آسان ہے, بکرے کے گلے پہ چھری چلانا بہت آسان ہے, لیکن شرکیہ عقیدوں کو چھوڑ کے آنا اصل امتحان ہے ہمارا. تعویذ نکال کے پھینک کر گھروں میں توغرے, کنڈے, ناریل, نیمبو, کپڑے, کانٹوں کی لکڑیاں لگے ہوئے ہیں, وہ نکال کے پھینک کے یہ بولنا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, یہ اصل ہے. قربانی دے دینا بہت آسان ہے, 6,000 10,000 کا بکرا لا کے 10 لاکھ روپے خرچہ کر کے حج کو جانا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لاکھوں لوگ کر رہے ہیں, سب کر لے رہے ہیں, لیکن یہ عقیدہ کتنے لوگ اپنا رہے ہیں؟ یہ عقیدہ کتنے لوگوں کا ہے؟ ذرا ہمارے آپ کے خاندانوں میں اگر کوئی جانے والے ہیں, ذرا ملو ان سے, بولو اللہ کے واسطے جو بھی آپ کا رشتہ ہے, جانے سے پہلے اپنے عقیدے درست کر کے جاؤ, عقیدہ توحید اپنا کے جاؤ. نیمبوؤں پہ, ناریلوں پہ, ہاں جو ہے نا خبروں پہ سجدے کر کے عقیدہ کے اندر گڑبڑ لگ کر لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, شرکیہ عمل کرنے والوں کے اللہ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ابراہیمی بنو, کامیاب ہو جاؤ. ابراہیم کا عقیدہ اپناؤ, کامیاب ہو جاؤ. ابراہیمی بننے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ عقیدہ توحید ہے. لوگوں, عقیدہ توحید ہے. دوسری بات بتاتا ہوں, ابراہیمی بننا چاہتے ہو, ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو کیا کہا اللہ نے سورہ نحل کے اندر؟ کہا ابراہیم علیہ, تعجب ہے. تعجب کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بچپنے سے لے کے آخری وقت تک کی زندگی پہ ایک دفعہ نظر ڈالو. آپ نظر ڈالو. آپ تھوڑے بڑے ہوئے, والد گھر سے نکال دیے, چلو نکلو. ذرا بڑے ہوئے, قوم پوری دشمن ہو گئی, تکلیف دیکھو آپ, امتحان دیکھو آپ, قوم نکال دی. ذرا اور مسئلہ ہوا, حکومت خلاف ہو گئی, جان سے مارنے کی کوشش کری, پھر ہجرت کر کے آ رہی, راستے میں بادشاہ کے فتنے میں پڑ گئے. ذرا اور آگے آئے, ذرا دیکھو تو صحیح, بیٹا ہوا, ابھی ابھی نور نظر ہے, ایک اولاد ہے, کتنی چہیتی اولاد ہوگی کہ کئی منتوں کے بعد, کئی سالوں کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے ایک سہارا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ چھوڑ کے آؤ. اللہ اکبر. پے در پہ امتحان ہے ابراہیم کا, پے در پہ مشکلات کا سامنا کر رہی, پے در پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں سے درکنار کیا ہے نا. تعجب کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ اللہ کا بندہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مشکلوں کے ساتھ, اتنے امتحان کے ساتھ, اتنے آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہا, اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ نحل میں کر رہی شاکرا لانعمہ. ہمارا ابراہیم تو وہ ابراہیم ہے جو شکر گزار ہے ہمارا. اللہ اکبر. اتنے مسائل کے بعد, اتنی مشکلوں کے بعد, اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا شکر گزار بندہ ہے. ذرا آپ کی میری زندگیوں پہ نظر ڈالو, کتنی آرائشیں ہیں زندگی کے اندر, کتنی نعمتیں ہیں آپ کی میری زندگی کے اندر. ہاں مہینوں مہینوں کا اناج پڑا ہوا ہے, سکون کی چھت ہے, ٹھنڈی اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام کی زندگی گزار رکھے ہیں. کیا ماؤں بہنوں ذرا تم بھی ادھر طرف دیکھو کہ اتنے اللہ نے نعمتیں دی ہے, لیکن زبان پر ناشکراپن ہے ہم لوگوں کے. آج بھی ناشکراپن ہے. آج بھی لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے حسد ہوتا ہے ہم لوگوں کو. یہ ناشکراپن ہے, حسد کرنا. کسی بھائی کی نعمت پر حسد کرنا یہ ناشکراپن ہے اصل میں. رزق ملا, نعمتیں ملی, کیا نعمتیں, کیا رزق, کون بانٹے رزق, کس کے ہاتھ میں ہے رزق بانٹنا, نعمتیں دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. جس کو چاہتا ہے رزق میں نعمتیں عطا کر دیتا ہے. یہ بانٹنے والا کون؟ اللہ ہے. دوسروں کی زیادہ نعمتوں کو دیکھ کر اگر دل میں حسد پیدا ہوتا ہے, یہ ناشکری کی علامت ہے. ناشکری کی علامت کے ساتھ ساتھ یہ بات کی بھی علامت ہے کہ آپ بانٹنے والے سے راضی نہیں ہیں. اللہ اکبر. بانٹنے والے کی تقسیم سے آپ کو تکلیف ہے. بانٹنے والے نے اس کو زیادہ دیا, مجھ کو کم دیا,
ایسی سوچ ہے. یقین جانو میری ماؤں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے اگر ہم میں سے یا ہمارے بھائیوں میں سے کسی کو ہم سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، تم اور برکت کی دعا کرو اس کے واسطے، اللہ تم کو بھی عطا کرے گا. حسد نہ کرو. شاکرا لانعمہ، مل رہے ہیں تو یہ بات ہو رہی خالی. کتنے گھراں خریدے، کتنے زمیناں خریدے، کہاں گھر بنائے، کیسا چل رہا بزنس، کتنا لاس ہو گیا، کتنا پروفٹ ہو گیا، 1 لاکھ آ گئے، 10 لاکھ آ گئے. خواتین مل رہی ایک ایچ ہے، کتنے تولے سونا ہے، کتنے تولے چاندی ہے. تم کہاں سے ساڑی خریدے، تم کہاں سے کپڑے خریدے، یہ برانڈڈ ہے، تم وہ پچھلے شادی میں بھی یہ پہنے تھے، ابھی بھی یہ پہ. یہ تذکرے ہیں. شکر گزاری ہونا ہے میری ماؤں بہنوں. اللہ جو بھی دیا ہے، جیسے بھی رکھا ہے، 2 وقت کے بجائے 1 وقت اللہ دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ جو دے رہا ہے، اللہ تیری مرضی ہے. اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں کیا کہا معلوم آپ کو؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لوگو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. تم اگر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. تم شکر گزاری کرتے جاؤ گے، اللہ اور نعمتیں دیتے جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکرے بنو گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. ناشکری الفاظ منہ سے نہیں آنا. یہ مصیبت ہمارے کچھ آنا تھا کیا؟ ہمارے چمی کا انتقال ہونا تھا کیا؟ ہمارے چبا مرنا تھا کیا؟ ہمارے کچھ پرابلم ہونا تھا کیا؟ ہمارے کچھ اللہ ایسا کرا. کبھی نہیں بولنا ایسے الفاظ. ہمیشہ جیسے ابراہیم اتنی مصیبتیں آنے کے بعد، اتنی مشکلیں آنے کے بعد، شاکر لانعمہ، شکر گزار بندے تھے اللہ کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ دیکھیں کیا دیکھیں، پیروں میں سوجن آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم کے پیر سوجے ہوئے ہیں، موٹے موٹے ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنا قیام کیوں، اتنی لمبی نماز؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود اتنی مشکل؟ آپ کے قدم سوجے ہوئے، ہمیں سوجن نظر آتی ہے. نبی کریم نے جو الفاظ دہرائے ذرا ہماری زندگیوں میں کر کے دیکھو. کہا کیا میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے مجھے. اللہ اکبر. کچھ بھی ہو، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. مصیبت میں اللہ کو یاد رکھنا، خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے. آج دیکھو اب گھر میں شادی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں. کوئی مصیبت آ گئی، انسان دواخانوں کے چکر لگا رہا، بھاگ رہا ادھر ادھر. 4 لوگ دواخانے میں ہیں، 4 لوگ ٹفن لے کے جا رہی، سب کر رہی. نماز نہیں، سیریس ہے، سیریس ہے، سیریس ہے. بیٹھے ہوئے پوری رات نماز پڑھو. اللہ کے بندو اللہ کو یاد رکھو. مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھو. خوشی کا گھر ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھو. نعمتوں پر شکر گزاری کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری بننا، یہ اصل میں ابراہیمی بننا ہے. اور کیسے بن سکتے ہیں ابراہیمی ہم؟ اور بن سکتے ہیں اس طریقے سے کہ نرم دل ہو کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم تو وہ تھے جو نرم دل اور نرم مزاج تھے. اللہ اکبر. ذرا امت میں یہ آنا ہے بھائی، ذرا نرمی آنا ہے، ذرا سختی نکلنا ہے. شوہر بیوی کا مسئلہ ہو، ساس بہو کا مسئلہ ہو، ننند بھاوج کا مسئلہ ہو، نوکر اور سیٹ کا مسئلہ ہو، مزدور اور مالک کا مسئلہ ہو، دوست کا مسئلہ ہو، محلے کی لڑائی کا مسئلہ ہو، خاندان کی پیچیدگی کا مسئلہ ہو، دلوں کی صفائی کا مسئلہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا ناراضگیوں کا مسئلہ ہو، ذرا نرم دل بننا ہے بھائی، ذرا نرمی اختیار کرنا ہے بھائی، ذرا نرمی لے کے آنا ہے. آج نرمی گئی امت سے، خیر چلے گیا امت سے. سختیاں ہی سختیاں، چاروں طرف سختیاں ہیں، ہر معاملے میں سختی کرنے والے. ایسی سختیاں کہ بلا وجہ معاملات خراب پہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہے دیکھو آپ نرمی. صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جس سے اللہ نرمی چھین لیتا ہے اس سے خیر بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سے اللہ، جس کے پاس نرمی نہیں اس کے پاس خیر بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں نرمی ہر کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی کی وجہ سے اللہ معاملات میں خیر اختیار عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، نرم دل تھے ابراہیم، نرم مزاج تھے ابراہیم۔ یہ نرمی لانا ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ کافروں پہ سخت ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والوں پر نرم مزاج ہے۔ یہ تو نرمی رکھنے والے ہیں، یہ تو نرم مزاج ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے تعلق سے۔ ذرا دلوں کو نرم کرو۔ دیکھو حالات کیا اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو ہمارے اتحاد ٹوٹا، یہ اتحاد ٹوٹنے کی وجہ سے معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ کیا معاملات ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں ہیرا غیرہ نتھو خیرہ سمجھ کر ہر قوم ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے، ہر دفعہ ہمیں الزام میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر کوئی بیکار کے کام ہمارے سروں پر تھوپے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے مسلمان کمیونٹی کے اوپر۔ یقین جانو اسلام ہمیشہ سے امن پسند تھا، ہمیشہ امن کی تعلیم دیا۔ اسلام کا امن تو وہ امن ہے لوگوں، انسان تو انسان ہے۔ اگر کوئی کسی چونٹیوں کو بھی تکلیف دیتا ہے تو اسلام کہتا ہے تمہیں اختیار نہیں اس چونٹیوں کو تکلیف دینے کا۔ انسان تو انسان ہے، انسان کو مارنا تو انسان کو مارنا ہے۔ کہا کوئی چڑی کے بچے کو چھینا ہے چڑی سے، وہ چڑی کے جو ہے نا معمولی پرندے کو بھی تکلیف دینا نہیں ہے۔ اسلام کا تو وہ امن کا راستہ ہے۔ کہا تم انسان کو مارنے کی بات کرتے ہو، اسلام کو مارنے کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو کہتا ہے انسان کو مارنا بہت دور ہے، انسان جو راستے سے جاتا ہے وہ راستے میں تکلیف والی چیز ہے تو اس کو بھی ہٹانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام بلا وجہ پانی بہانے سے روکتا ہو، کیا وہ بلا وجہ کسی کا خون بہانے کی اجازت دے دے گا؟ اللہ اکبر۔ ہم غیر مسلمانوں سے، ہماری حکومت سے، ہم سب سے یہ اپیل کرنا چاہتے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، اسلام کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ اس کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی تعلیم کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی گئی، محمد رسول اللہ کی کوئی صحیح حدیث کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یہ بات ایسا ممبروں پہ کھڑے ہو کے چار دیواریوں میں آپ اور میں دونوں مسلمان بول لینے کی نہیں ہے۔ اب ذرا سب لوگ منہ کھولنا ہے اللہ کے واسطے، ذرا منہ کھولو میرے بھائیوں، میری بہنوں، منہ کھولو۔ غلط فہمیاں بٹھائی جا رہی ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے ہمارے وہ معصوم ہندو بھائیوں کے ذہنوں کو خراب کر کر مسلمانوں کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے یہ امن کا پیغام، توحید کا پیغام، دعوت کا کام اگر آج لے کے نہیں اٹھے، آنے والی نسلیں یہ ہندوستان کے اندر ہمیں کوسیں گے۔ یقین جانو ہمیں کوسیں گے۔ یہ وقت ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کے میرے واسطے۔ آج ہر مسلمان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو، ہر اپنے اپنے دائرے کے اندر جتنے لوگوں سے اس کا رابطہ ہے غیر مسلمانوں سے، اس بارے میں کھل کر بات کرنی ہے آپ لوگوں کو۔ اس بارے میں چاہے پہلگام کا مسئلہ ہو، چاہے کہیں اور کا مسئلہ ہو، کھل کے ان کو بتانا ہے یہ کام مسلمانوں کا نہیں، یہ کام اسلام والوں کا نہیں۔ ہم انہیں مسلمان مانتے ہی نہیں جو ایسا کام کرتا ہے، جو لوگوں کی جان لیتا ہے، معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تعجب ہے۔ نرم دل بنو لوگوں، اسلام کہتا ہے نرم۔ ذرا تھوڑا بیوی کی غلطیوں کو معاف کرو، ذرا تھوڑا شوہر کے ایک دو سخت کلام پر نظر انداز کرو، ذرا ساس کے ایک دو تانے ہیں، ٹھیک ہے ان کی عمر ہے، ایک دو باتیں بول دیے، ماں سمجھ کر نظر انداز کر کے نرمی اختیار کرو۔ نرمی اختیار کرو گے کہ معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نرمی چھوڑ دو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر ہم سے لے لے گا۔ غرض کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر اور بہت سارے واقعات ہیں،
کہ نرم دل بھی ہونا ہے، مہمان نواز بننا ہے ہم لوگوں کو، اور اللہ کا فرما بردار بننا ہے، اور دل صاف رکھنا ہے ہر ایک کے تعلق سے۔ غرض کہ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ابراہیمی اگر ہم بنیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپنائیں گے، ابراہیم جیسا عمل بھی اختیار کریں گے، اللہ ضرور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جس طریقے سے تو ابراہیم کی سنت، حج، عمرہ، صفا، مروہ، بیت اللہ کا طواف اور قربانی کی عید پر قربانی کی توفیق دیا ہے، اللہ یہ سارے مسلمانوں کو ابراہیم کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرماتی۔ اللہ زندگی دی ہے، ابراہیم جیسی زندگی دے۔ اللہ موت دینی ہے، اللہ ابراہیم جیسی موت عطا کر، ابراہیم جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ تو ان کے جانوں اور مالوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو تو صحت شفاء کامل عاجلہ کے ساتھ ان کی تو غیب سے مدد فرما کہ وہ آسانی سے تیرے جو ہے نا تیری عبادت میں حج کو مکمل کر سکے۔ اللہ عافیت عطا فرما۔ جتنے بوڑھے حاجی جا رہے ہیں، اللہ تو ان کے پیروں میں ایسی طاقت عطا فرما کہ وہ آسانی سے تیرے گھر کا طواف کر سکے، تیرے لیے وہ پیدل چل سکے۔ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ جتنے لوگ حج پہ جانے والے ہیں ان کی حجوں کو اللہ قبول فرما لے۔ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں اللہ ہماری قربانیوں کو تو بھی قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ ہندوستان میں علماء کی مدد فرما۔ اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو بہترین محافظ ہے، اللہ تجھ سے بہترین حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون